السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله على حبيبي محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 دو آیات مقصر تلاوت کی ہیں. آج کی گفتگو حقوق والدین کے سلسلہ میں انشاءاللہ ہوگی. اللہ بے نیاز جل شانہ کا فرمان مقدس ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے، ارشاد ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اس سے پیش آؤ. ماں باپ اللہ رب العزت جل شانہ کا عظیم عطیہ ہے انسان کے اوپر. مذہب اسلام جیسا کہ کل اور پرسوں کے درس میں صلہ رحمی کے سلسلہ میں عرض کیا ہے، ہمارا اسلام جہاں انسان کی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے، وہیں پہ ان شخصیات ماں اور باپ جنہوں نے انسان کو اس دنیا کے اندر جنم کا سبب بنے، ان کے ساتھ رویہ، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے. یہاں یوں ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ساتھ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان دونوں کو اف تک بھی نہیں کہنا. امام رازی علیہ الرحمہ نے، دیگر مفسرین نے اف کے بارے میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے. مختصراً یہ کہ جو بات کی جاتی ہے اور بندے کو اچھی نہیں لگتی اور اندر ہی اندر میں بندہ کڑتا ہے، اندر اندر بڑبڑاتا ہے، اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا. اتنی بات بھی جو ہے یعنی ان کی بات پہ ناگواری کا جو ہے زہر کرنا، یہ بھی اسلام منع فرما رہا ہے. اور آج ہمارا رویہ وَقُلْ لَهُمَا، اور ان دونوں سے جب آپ نے بات کرنی ہے کیا کرنی ہے؟ قولاً کریما، نرمی سے بات کرنی، نرم لہجے سے بات کرنی، سختی سے نہیں کرنی. کیوں ایک وقت تھا ان کا جوانی، عروج، شباب. یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام اور صدیاں پہلے گزرنے والے، جس سائڈ پہ جاتے ہیں لوگ عزت احترام کرتے ہیں، سینکڑوں میں تلامذہ کی تعداد. اب اپنا حال کیا ہے؟ امام صاحب کی والدہ محترمہ ہے،
امام صاحب کی والدہ محترمہ اس شہر کے ایک خطیب صاحب ہیں، واعظ مقرر، ان کی بات پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ جیسے آپ ہی ہمارے موجودہ معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے بیان کی بجائے واعظین کے بیان کو اہمیت دیتے ہیں، ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو اہمیت نہیں دیتی۔ بیٹا عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی ہے ماں پہ، اس ٹائم آپ اپنے بیٹے کو فرماتی کہ جا زرکا جو واعظ ہے اس سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ امام صاحب کہہ سکتے تھے امی یہ مسئلہ میرے سے پوچھ لے، وہ میرے سے پڑھ کر، میری کتابیں پڑھ کر، میرے درس سن کر وہ تقریریں کرتا ہے، آپ میرے سے نہیں پوچھتی اور ادھر مجھے بھیج رہی۔ ماں جب کہتی ہے نا مسئلہ پوچھ کیا، امام پاک ماں کو اتنا بھی نہیں کہتے ماں مجھے بھی تو یہ مسئلہ آتا ہے، کہتے ٹھیک ہے ابھی۔ کبھی کبھی ماں کہتی کہ میں نے خود ساتھ آنا ہے، سواری پہ بیٹھاتے۔ یقین جانیے یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، آج ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ اگر بیٹا ہو ڈاکٹر، بیٹا ہو ڈاکٹر اور ماں کہے کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے، مجھے ڈسپینسر سے میڈیکل سٹور والے سے دوائی لا کے دے، اس نے تو آگے سے سنا نہیں تھی ماں میں کس لیے یہ ڈگری کی ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ عقل مند را اشارہ کہ ڈاکٹر صاحب جناب سلواتر سنا دیں گے، انہوں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی نے ڈاکٹر بھی نہیں سمجھے، میری اہمیت بھی کوئی نہیں، میری ویلیو بھی کوئی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو، وہ ڈسپینسر کو کیا پتا ہے۔ امام پاک اپنی امی کو سواری پہ بیٹھاتے، اس کی آگے سے جناب والا رسی پکڑ کر نا گلیوں میں جا رہے، باہر جو جاتے ہر بندہ سلام پیش کرتے۔ اچھا جب زرکا کے دروازے پہ جاتے تو وہ بھی عزت احترام سے پیش آتا۔ امام صاحب مسکرا کے فرماتے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور میں کہاں آپ کہاں، ہم تو آپ سے مسئلے پوچھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس بات ایسے ہی ہے، پر میری ماں کو تیرے اوپر اعتماد ہے، تو اپنی زبان سے کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے نا، تو امام صاحب اسے مسئلہ بتا دیتا، مسئلہ بتا کر فرماتے اب تم اپنی زبان سے نا میری ماں کو بتائے گا، میری ماں کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا بات تھی، یقین جانیے اس واقعے کو میں نے کئی دفعہ پڑھا، بار بار پڑھ تو دل خوش ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا کمال تھا۔ امام صاحب مسئلہ بھی بتاتے، وہ آگے بتاتا ماں کو۔ کئی دفعہ یہ سلسلہ آنا جانا لگا رہا، بتانا مقصود کیا تھا، ماں اور باپ کے آگے اپنی فقاہت، اپنی علمیت، اپنا آپ جو ہے یہ ظاہر نہ کرو، جیسے یہ پیارے خوش ہوتے ہیں ایسے انہیں خوش کر، ماں خوش ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بد نصیبی ہے، وہی ماں وہی باپ، اور جیسے جیسے انسان میں بڑھاپا آتا ہے نا، پھر وہ حواس کمزور ہوئے، اعضاء کمزور ہوئے، دیگر معاملات کے اندر وہ گھر کے معاملات جو اس کے کنٹرول میں تھے وہ کنٹرول کم ہو گیا، تو انسان جیسے بچے کہتے ہیں نا بوڑھا انسان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، بچہ بھی بے اختیار ہوتا ہے، بوڑھا بھی بے اختیار ہوتا ہے، وہ بھی صرف بولنا ہی جانتا ہے بچہ ہی، اور بوڑھوں کو بھی یہ بیچارے صرف بول ہی سکتے۔ اور آگے سے اب ہمارے موجودہ معاشرے میں کیا، ابا جی ٹھہر جاؤ، تمہارے کو پتہ ہے میں ڈال دا۔ امام اعظم نے تو یہ نہیں کہا اماں بس بوڑھی ہو گئی ہے نا، تجھے بات کسی کا تو پتہ نہیں ہوتا اور مجھے باتوں پہ لگائی جا رہی، کوئی میری بھی سن لے، میری مصروفیات ہے، میری زندگی ہے، میری اپنا ایک معاملات ہے، میں صرف اسی کام پہ لگا رہوں۔ نہیں، اپنی ماں کی خدمت کر کے ہمیں کیا سبق دیا، تیری مصروفیات پیچھے ہیں، تیری علمیت پیچھے ہے، بس ماں کا دل خوش ہونا چاہیے، جیسے ماں کا دل خوش ہوتا ہے ایسے ہی خوش کر۔ ایک اور بزرگ گزرے جناب کحمش بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
ہم وقت اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تو خاصی محنت مشقت کرتے. ایک شخص کو ان کے اوپر ترس آیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیسے لے لو, اپنی ماں کے یہ کپڑے صاف کر رہے ہو, جوتے صاف کر رہے ہو, پیشاب صاف کر رہے ہو, بڑھاپا, نقاہت, کمزوری جو آ گئی, تو اس پہ ایک نوکرانی رکھ لو, وہ اس کی خدمت کرے گی, آپ اپنا کام کاج کرو گے. سارا دن کام کاج بھی کرتے ہو, پھر ان کی خدمت آ کے کرتے ہو. کہاں ہو ایسے کرنے, سبحان اللہ. ہاں جی, کیا کام کمال تھا ویسے کرنے کا. کل انشاءاللہ کسی نے ویسے کرنی پاک کا تذکرہ کرے گا انشاءاللہ. کہاں وہ عظیم صحابہ, تو وہ بزرگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے آگے بڑا پیار, انہوں نے کہا تیری محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن جب میں کمزور تھا نا, میری ماں نے میرے لیے نوکرانی نہیں رکھی تھی, خود میری صفائی کیا کرتی تھی, میری خدمت کیا کرتی تھی. مجھے دنیا کے ہر کام سے اگر کوئی چیز محبوب ہے تو اپنی ماں کی خدمت محبوب. آج ہمارے یہ نوجوان بچے, میرا بچوں کے ساتھ تعلق ہے, 150 بچہ ایٹ اے ٹائم میرے کو, اور میں حیران ہوتا ہوں, یہ 10-10 12-12 سال کے بچے سے ماں باپ ڈر رہا ہے. 10-10 12-12 سال کے یہ بلی جتنے سارے ہیں, ان سے ماں باپ ڈرتا ہے. جی نہ دسیا ہے فون آیا ہے, جی نہ دسیا ہے میں تو ان گال کی تھی, نہ دسیا ہے جس نے جھوٹ بولا ہے جھوٹی کی تھی. یعنی ایسے ماں باپ بیچارہ سار بیچارہ کر مفہوم کہ میرے پیٹ خراب ہے, وہ بیچارے کہیں گے او استاد جی, او نہ جی, وہ پتہ تو میں نے بھی لگ رہا تھا جی, وہ نہ وہ اس کی طبیعت وہ خراب ہے. جو 10 سال کا بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا, 12 سال کا نہیں مان رہا, 20 سال کا نہیں مان رہا, لعنت ہے تیری اس ڈگری BA MA MPhil PhD پہ, جس نے تجھے ماں کا تجھے ادب, احترام, حیا اور وقار ہی نہیں سکھایا. لطف تو یہ تھا جیسے جیسے بڑھتا جاتا ایسے ایسے جھکتا جاتا. صبح ہوتی اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا, اپنے باپ کے ہاتھوں کا اور پیشانی کا بوسہ لیتا, رات ہوتی اپنے ماں باپ کی زیارت بھی کرتا اور ان کے بوسے لے کر سوتا. تیرا صرف علم نہیں, علم عروج پہ پہنچ جاتا. آج بدنصیبی ہم نے گھر میں یہ ادب جو ہے ہماری زندگیوں سے اٹھتا جا رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کا طریقہ اور سلیقہ, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے, جب میرے بچے مجھے کرتے نہیں دیکھیں گے تو انہوں نے تو کوئی نہیں کرنا, جو بوئیں گے. وہ ایک بزرگ تھے, وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کا باپ بوڑھا ہو گیا, اس نے کمبل لیا اور باپ کو لیا کہ بابا روزانہ گھر میں نے یہ چڑ چڑ اچھی نہیں لگتی, بیگم صاحبہ جو ہے ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, لہٰذا میں تمہیں کہیں چھوڑ آتا ہوں, تمہیں میں آ کے روٹی دے دیا کروں گا. ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی جا رہا تھا, یعنی بابے کا پوتا اور اس شخص کا بیٹا. جب مخصوص جگہ پہ چھوڑ کر وہ کمبل دیا نا اپنے باپ کو, وہ بچے نے کیا کیا, اس کمبل کے 2 حصے کر دیے, ایک دادے کو پکڑا دیا, ایک کندھے پہ رکھ دیا. اس کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا ظالم, تیری ماں کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا, ایک گھر سے کمبل دیا وہ بھی عادت تو نے پھاڑ لیا. کمبل بھی تو اتنا ہی ہوگا نا جو وہ بچے نے پھاڑ لیا, یعنی گھر میں وہ ردی ہوگا. بچے نے بڑا پیارا جواب دیا, اس نے کہا ابو یہ اس لیے پھاڑا ہے, آج دادا بھی بوڑھے ہوئے ہیں نا, انہیں تو نے کمبل دیا, کل تو بوڑھا ہوگا تو یہ عادت تیرے لیے رکھ لیتا ہوں, تیرے لیے رکھ لیتا ہوں. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. آج ہماری کیا لڑائی ہے, اماں جی میں نے حصہ تھوڑا دیتا ہے, ماں جی بڑے بیٹے سے پیار زیادہ کرتی ہے, میری ماں جی بیٹی, وہ بھائی جس سے بھی کرتی ہے جو بھی ہے وہ فیل تو اس کا ہے. ماں باپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے. اس پہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن اب بحیثیت اولاد ہمیں تو کوئی حق نہیں. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد صحابہ کے مجمع میں ہے, اب محمد کریم کا مقام, ایک بوڑھی مائی آتی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, سوٹی ہے,
सोटी के सहारे आती है, जब सहाबा के उस मजमे के करीब आती है तो ताइदारे कायनात जिसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, वो मोहम्मद अरबी खड़े हुए। ये नहीं कहा मैं इतना बहुत बड़ा आलिम, मैं नबियों का ताइदार, नबियों का इमाम, अर्श उला की सैर करने वाला मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उस बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा, पास ले आए। आप पहले भी तो बैठे थे ना, आप ऐसे नहीं कि अम्मा बैठ जाना, अपनी चादर मुबारक जो ऊपर ली हुई थी ना, वो इज्जत वाली चादर जिसके लिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये सुनाने का मकसद ये है कि आज से आद कर लो माह रमज़ान मुबारक के अंदर कि जान जाती है चली जाए, अपने माँ बाप के आगे उफ़ नहीं कर। अपनी चादर मुबारक बिछाई, बूढ़ी खातून को ऊपर बैठाया। सहाबा को इल्म नहीं था कि ये क्या है, क्या माजरा है। बड़ी देर वो बातें करती रही, आका अलैहिस्सलाम सुनते रहे। अम्मा और सुनाओ और सुनाओ। जब वो अपनी तसल्ली कर बैठी ना जी, तो जाने लगी, मेरे रसूल फिर खड़े हो गए। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और रुखसत किया उस खातून को। तो किताबों में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जानते हो ये कौन है? या सहाबा ने पूछा, आका ये कौन खुश नसीब है जिसकी इतनी अजीम मसरूफियत में से इतना टाइम ले लिया? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो इरशाद फरमाया ना, फरमाया मेरे सहाबा ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, जिसने मुझे दूध पिलाया है, मेरी परवरिश की है, ये मेरी माँ हलीमा सादिया है। उसका इस्तकबाल करके, उसका बैठा कर, उसकी बातें सुनकर मेरे रसूल ने बता दिया तुम्हारा नबी तो वो है जिसका दूध पिया है, उसका इतना हया करता है। अगर आमना आ जाती उसका क्या एहतराम करते। मेरे रसूल फरमाते हैं मदीना पाक होता, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होता। आज हमारा क्या हाल है? हम ड्रामा देख रहे हैं वो नहीं छोड़ते, गेम खेल रहे हैं बच्चे वो नहीं छोड़ते, वो कंप्यूटर पे बैठे हैं वो नहीं छोड़ते, दोस्तों पे बैठे हैं वो नहीं छोड़ते। अम्मी क्या हुआ, मैं बड़ा बिजी हूँ। खुदा के लिए आओ अपनी हकीकत की तरफ पलटो। ये सदा बचपना नहीं रहना। कल हम भी बच्चे थे, फिर जवान हुए, आप सफेद बाल आ गए, मेरे आधे सफेद है, आधे से बल्कि ज्यादा सफेद होते जा रहे। भाई साहब के सारे सफेद हो गए, ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों के सारे सफेद हो गए। पीछे नंबर है आपका। हाँ, सुबह सूरज चढ़ चुका है, ये अभी दोपहर पे आएगा, फिर जोर पे जाएगा, फिर असर पे आना है, हमारा असर पे पहुंचने वाला है, आपका उरूज पे आ रहा है। तो जिस जिंदगी के मोड़ में है, जान जाती है चली जाए, पर माँ बाप के आगे उफ नहीं करनी। अल्लाह हम सब को अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह कल